السلام علیکم میری یوٹیوب ننھی منی فیملی، کیا حال ہے آپ سب کا؟ میں بھی الحمدللہ ٹھیک ہوں اور میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب بھی ٹھیک ہوں گے میری طرح۔ آپ سب لوگ بھی عید کی تیاریوں میں اور عید کی صفائیوں میں لگے ہوں گے، کیونکہ میں نے بھی آج صفائی کی ہے۔ ہاں جی، اور ابھی میں دکھاتی ہوں۔ اور میں نے یہ دیکھنا ہے کہ میں نے صفائی تو کر لی، اور اس کے بعد اب میں یہ سوچ رہی ہوں، اپنی طرف سے تو خیر میں نے صفائی کر لی ہے، لیکن ہم دیکھتی ہوں کہ یہ کتنی دیر چلتی ہے، پر مجھے امید نہیں ہے کہ یہ تک لگے گی یا چلے گی بیچاری۔ اور دوسری سائڈ پہ آج میں نے یہ بیل پیپرز باہر نکالی ہوئی ہیں، کیونکہ آج میں نے ایک مزیدار سی چھوٹی ننھی منی سی ریسیپی بنانی ہے، جو کہ میں نے آج افطاری بھیجنی ہے، تو مجھے تھا کہ میں کچھ تھوڑا سا ڈفرینٹ کر کے بھیج دوں۔ اور افطاری بھی میں نے اپنی اکلوتی سہیلی کے گھر بھیجنی ہے، کیونکہ ابھی تک میری صرف ایک ہی دوست بنی ہے، اور صرف ادھر ہی میں افطاری بھیجوں گی۔ جی ہاں جی، کیونکہ ادھر سے مجھے بھی افطاری آئی تھی، وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں کہ بڑی مزے کی تھی، اور مجھے بڑا مزہ آیا تھا، اور کیونکہ اس دن میں نے کچھ نہیں بنایا ہوا تھا، نہ ہی میرا کچھ بنانے کو دل کر رہا تھا، اور پھر جب ایسے اچانک سے جب افطاری کہیں آ جائے تو وہ پھر منوا سلوائی لگتا ہے اور بڑا مزہ آتا ہے۔ جی ہاں جی، ہاں جی، یہ دیکھ سکتے ہیں، یہ میری صفائی ہے، اور ابھی آپ دیکھ لیں کہ ساتھ ہی صفائی کا جو ہے نا اس کا پوسٹ مارٹم ہونا شروع ہو گیا ہے۔ یہ ساری چیزیں جب تک حذیفہ نیچے نہ گھیر دے، اس کو بالکل بھی میرے بچے کو چین نہیں آتا۔ اور یہ ابھی میں نے بڑی خوشی کے ساتھ اپنے میاں صاحب سے کہا کہ بھی میں نے نا عید کی صفائی کر لی ہے، اور میں نے آج بڑی دیر لگا کے صفائی کی ہے، اللہ کرے کہ تھوڑے دن تک رہ جائے۔ تو آگے سے میرے میاں نے بڑے اطمینان سے یہ جواب مجھے دیا ہے کہ ہاں رہ جائے گی جب تک حذیفہ سویا رہے گا، اور حذیفہ سویا ہوا تھا، یعنی کہ صرف تب تک ہی رہے گی جب تک وہ سویا ہوا ہے، جیسے اس نے اٹھنا ہے نا تو صفائی نہیں ہوگی۔ اور واقعتاً اسی طرح ہی ہوتا ہے۔ اب اس نے باسکٹ سے ایک ایک کر کے سارے ٹوائز اپنے نکال دینے ہیں، جو کہ میں نے ادھر تو صفائی کرنے سے پہلے تھوڑے جمع کر کے رکھتی ہوں کہ بھی چلے تھوڑا سا ٹائڈی اپ ہو جائے، لیکن خیر وہ تب تک ہی ہوتا ہے جب تک میں نے اس کو اس کی چیئر پہ بٹھایا ہوتا ہے، اور یہ تھوڑا سا باؤنڈ ہوتا ہے، تب تک ہوتا ہے جیسے ہی میری صفائی پوری ہوتی ہے اور میں حذیفہ کو نیچے اتارتی ہوں تو بس پھر حذیفہ کے اپنے کام شروع ہو جاتے ہیں۔ ماشاءاللہ سے بڑا بیزی بچہ ہے۔ بیزی بچہ یہ ہے کہ بڑے کام کرتا ہے، کبھی کبھی تو مجھے لگتا ہے کہ کام زیادہ یہی کرتا ہے، ہم تو شاید ان کے پیچھے پیچھے ایسے ہی بھاگتے ہیں۔ مائیں شاید بھاگنے کے لیے ہی ہوتی ہیں، کبھی اوپر کبھی نیچے، کبھی یہ ٹھیک کر تو کبھی وہ ٹھیک کر، تو یہ بس اپنے کام پہ لگا ہوا ہے، اور میں بس اب بیٹھ کے تو خاموشی کے ساتھ اس کو دیکھ رہی ہوں، کیونکہ جب میاں حضرات گھر سے کام کرتے ہیں نا تو پھر آپ زیادہ اوپر بھی نہیں جا سکتے کیونکہ ان کی کوئی نہ کوئی میٹنگ چل رہی ہوتی ہے، اور یہ ہر میٹنگ میں اندر پہنچ جاتے ہیں بچے پہ، اس لیے پھر میری کوشش ہوتی ہے کہ میں ان کو زیادہ تر نیچے ہی لے کے بیٹھوں، اور ٹی وی لگا دیتی ہوں تاکہ یہ تھوڑا سا دیکھتے رہیں اور نیچے ہی کھیلتے رہیں، جو بھی گند مان ہے نا ادھر ہی ماری جائے۔ جی جناب، یہ تھی جی ہماری آئی افطاری، جو کہ پہلی بار اس رمضان میں پہلی دفعہ مجھے افطاری آئی۔ ویسے تو امی کے گھر سے آ جاتی تھی اور یا میں ادھر بھیج دیتی تھی، لیکن فرینڈس میں یہ فرسٹ فرینڈ ہے جس نے مجھے افطاری بھیجی، اور فرسٹ اینڈ لاسٹ کہہ سکتے ہیں، فرینڈ ہی ابھی ایک بنی ہے، اور کوئی بات نہیں، اس لیے چلیں خیر کوئی نہیں، آہستہ آہستہ انشاءاللہ اور بھی بن جائیں گی۔ لیکن افطاری مزے کی تھی، اور میں اس کو کھول رہی ہوں، یعنی کہ اور آپ بھی میرے ساتھ دیکھ رہے ہیں کہ مزے کی تھی، ساری چیزیں اچھی بنی ہوئی تھیں۔ تھینک یو سو مچ افطاری بھیجنے کے لیے۔ اور پھر اب ساتھ ہی افطاری جیسے ہی میں نے ریسیو کی تھی، اس کے اگلا ہی مائنڈ میں میری جو آئی تھی وہ بات یہ تھی کہ اب تم سوچو کہ تم نے کیا بھیجنی ہے نا، اور شاید آپ کے ساتھ بھی ایسا ہوتا ہوگا، لیکن میرے ساتھ تو یہ ضرور ہوتا ہے کہ اگر کوئی اس طرح یعنی کہ کچھ آیا ہے تو پھر مجھے فوراً سے پہلے ٹینشن شروع ہو جاتی ہے کہ اچھا جی اب تم سوچ لو کہ تم نے کیا کرنا ہے۔ تو پھر اس ٹائم تو میں نے سوچا تھا کہ کیونکہ افطاری کا بالکل ٹائم ہونے والا تھا، اور میں نے یہ سوچا تھا کہ بھی ابھی تو میں نے کچھ نہیں سوچنا، صبح سوچوں گی انشاءاللہ کہ بھی مجھے کیا بنانا ہے اور کیا نہیں۔ جی جناب، ابھی تو بس میں چیزیں نکال رہی تھی، اور مجھے تھا کہ بس اب بسم اللہ کرتے ہیں، کیونکہ تھوڑا سا ٹائم تھا، اور میں نے آج کچھ خاص نہیں بنایا تھا، اور مجھے تھا کہ چلیں جو بس آ گیا ہے اسی کو ہی آج بسم اللہ کر کے تو فنش کرتے ہیں، پھر انشاءاللہ کل نیا دن چڑھے گا تو پھر نئے دن کے آغاز میں نئے کام نئے چیزیں شروع ہو جاتی ہیں۔ اللہ پاک خیر سے سب کو صحت و سلامتی والی زندگی دے۔ کام اتنے مشکل نہیں ہوتے ہیں، بس مائنڈ بننا تھوڑا سا ہو جاتا ہے، جیسے آپ کسی کام کے لیے مائنڈ بنا لیتے ہیں کہ یہ کام کرنا ہے تو پھر تو مجھے تو کوئی کام نہیں مشکل لگتا، پھر بس آپ شروع ہو جاتے ہیں تو بس ہو جاتے ہیں۔ اور سب سے زیادہ پیاری چیز جو مجھے لگی تھی نا، یہ عید کارڈ کی تھی، جو کہ مجھے بہت پیارا لگا تھا، اور پھر میں نے ان سے اسپیشلی پوچھا بھی تھا کہ بھئی آپ کو کہاں سے ملا تھا، تو پھر خیر انہوں نے مجھے بتا دیا، تو انہوں نے کہا تھا کہ انہوں نے تو خیر امیزون سے لیا تھا، لیکن یہاں پہ
کارڈ فیکٹری سے بھی مل جاتا ہے. تو پھر میں نے کہا اچھا چلیں یہ تو بہت اچھی بات ہے. لیکن مجھے لگتا تھا کہ شاید یہاں پہ عید کارڈ نہیں ہوں گے کیونکہ یہاں پہ اتنا ٹرینڈ نہیں ہے. لیکن اب ماشاءاللہ سے یہاں پہ کافی لوگوں کو یعنی کہ انگلش پیپلز کو کافی لوگوں کو پتہ ہوتا ہے کہ ہمارے روزے چل رہے ہیں, ہماری عید آنے والی ہے یا ہم فاسٹنگ کر رہے ہیں. یعنی کہ ان کو کافی نالج ہے اس چیز کے بارے میں کہ اب وہ ہم سے خود پوچھتے ہیں کہ بھئی آپ کے روزے چل رہے ہیں یا آپ فاسٹنگ کر رہے ہیں, آپ کی عید کب ہے, کس دن ہے. یعنی کہ اس طرح اب اچھا لگتا ہے جب وہ اس طرح کی باتوں میں انٹرسٹ لیتے ہیں کیونکہ کرسمس کا تو خیر سب کو پتہ ہی ہوتا ہے اور ہمیں بھی پتہ ہی ہوتا ہے, لیکن اس چیز کی زیادہ خوشی ہوتی ہے جب ان کو ہمارے ایونٹس کا پتہ چلتا ہے. جی ہاں جی, آج جب کہ میری باری تھی افطاری بھیجنے کی تو پھر میں یہی سوچ رہی تھی کہ کیا کروں کیونکہ میں نے آج سوچ رکھا تھا کہ بھی میں نے اچھا چلیں پھر آج پھر کچھ پاستا یا میکرونی کا مجھے مائنڈ میں تھا کہ میں تھوڑی سی بیل پیپرز اور میکرونی اور کچھ اس ٹائپ کی کوئی مزے کی کوئی چیز بناتی ہوں. تھوڑا سا ذرا سالن سے تھوڑا سا ہٹ کر ہو جائے گا, تھوڑی سی ڈفرینٹ کوئی چیز بنا لیتی ہوں کیونکہ افطاری کے ٹائم نا سالن روٹی یا کھانا نہیں کھایا جاتا. کھانے سے مراد سالن چاول یہ اس چیز کو بھی کہہ سکتے ہیں, لیکن وہ کھایا نہیں جاتا کیونکہ صرف اگر افطاری کر لی جاتی ہے, افطاری میں بھی 2-4 چیزیں ہو جائیں تو اس کے بعد پھر اتنا نہیں ہوتا ہے کہ ابھی آپ کھانے کی طرف پراپر کھانے کی طرف جائیں. تو مجھے تھا کہ چلیں پھر میں کچھ افطاری میں ہی بنا لیتی ہوں تاکہ افطاری ہی تو زیادہ شوق سے کھائی جاتی ہے اور میں خود بھی افطاری ہی کرتی ہوں, اس کے بعد کھانا بالکل بھی نہیں کھاتی. بس صرف یہی ہوتا ہے کہ ذرا پانی زیادہ پی لیا جائے اور نمازیں پڑھ لی جائیں کیونکہ بچے بھی اس ٹائم پہ بالکل اپنی پیک پہ ہوتے ہیں, سونے کے لیے ریڈی ہوتے ہیں, وہ بھی اپنا دکھا رہے ہوتے ہیں کہ بھی بس کر دیں اور ہم خود بھی تھوڑا تھک جاتے ہیں کیونکہ بچے سارا دن تو سونے نہیں دیتے ہیں, کوئی نہ کوئی ان کو کام اور کوئی اٹھنا بیٹھنا وہ لگا رہتا ہے. پھر میری اپنی بھی رات تک نا مغرب کے بعد عشاء کے بعد بڑی مشکل سے میں جاگ رہی ہوتی ہوں اور مجھے ہوتا ہے کہ بس میں ان کو سلا دوں اور خود بھی نا بس اب سو جاؤں نا. تو اس وجہ سے پھر اتنا مجھے نہیں ہوتا کہ کھانا کھایا جائے, یہ کھاؤ وہ کھاؤ, اس طرح نہیں. بس جو افطاری کی اس کے بعد بس یہی ہوتا ہے کہ بس زیادہ سے زیادہ پانی پی لیا جائے, پانی پی کے تو بس نمازیں پڑھیں اور پھر بس لیٹ لیا جائے. ہاں جی, اور ایک طرف پہ میں نے قیمہ رکھ دیا تھا اور دوسری سائڈ پہ میں نے پانی بوائل کرنے کے لیے رکھ دیا تھا کیونکہ میں نے جو چھوٹی میکرونی ہوتی ہے نا اس کا میرے مائنڈ میں آیا تھا کہ چلے میں وہ ڈالتی ہوں. اور اس کے سے پہلے تو میں نے قیمے میں یہ بیل پیپرز ڈالنا شروع کر دی تھی کیونکہ بیل پیپرز بھی بڑی مزے کی لگتی ہیں اور اچھا لگتا ہے, ان کا ٹیسٹ تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہو جاتا ہے. اور ویسے بھی جن میں نے افطاری بھیجنی ہے نا وہ تھوڑا سا اسپائسی ان کو پسند ہے, اسپائسی کھانا پسند ہے. تو ان کے لحاظ سے میں تھوڑا سا بنا رہی تھی کہ کہیں ان کو پھیکا سا نہ لگے اور تھوڑا سا اسپائسی ہو جائے تو ان کو اچھا لگے گا. تو اس لیے پھر مجھے تھا کہ چلے میں تھوڑا سا اسپائس تھوڑی زیادہ ڈال رہی ہوں صرف انہی کے لیے کیونکہ ان کو اچھا لگے, کیونکہ وہ ان کو پسند ہے تھوڑے سے اسپائسی کھانے. جی ہاں جی, یہ دیکھیں ان کی شکل اتنی پیاری لگ رہی تھی اور اس کی اتنی پیاری خوشبو آ رہی تھی قیمے کی اور ساتھ میں یہ بیل پیپرز کی کہ مجھے نا آئیڈیا ہو رہا تھا کہ واقعی یہ ماشاءاللہ سے بہت مزے کا بنے گا. اور یہ واقعتاً جب افطاری کے ٹائم میں نے اس کو ٹیسٹ کیا تھا تو مجھے بالکل نہیں یقین آیا تھا کہ ہر چیز اتنی پرفیکٹ ہو گئی تھی کہ میں نے بالکل ساری چیزیں بالکل اندازے سے ڈالی تھی اور مجھے کوئی بھی نہیں پتا تھا کہ بھی اس پہ نمک تھوڑا زیادہ ہو جائے گا یا کم ہو جائے گا. ہاں تھوڑا زیادہ ہو جائے تو مجھے تھوڑا سا ہوتا ہے کہ تھوڑا سا کہیں زیادہ ہی نہ ہو جائے. اور بس اس کے اندر تھوڑے سے میں نے ہربس ڈالنی ہے اور ایک میں نے گارلک چلی سوس ڈالنی ہے بس جی, اور زیادہ کچھ نہیں ڈالنا. اس کے اوپر آپ کے پاس اگر کیچپ ہے تو تھوڑا سا کیچپ ڈال لیں, تھوڑی سی کوئی اور چیز ہے یعنی کہ جو چیز ہے وہ ڈالنے نہیں ہے تو خیر کوئی بات نہیں. لیکن میرے پاس یہ تھوڑے سے سوس تھی گارلک والی, یہ بڑی مزے کی ہوتی ہے اور اس کو مجھے تھا کہ میں اس کو ڈالتی ہوں, اس سے تھوڑا سا ڈیفرنٹ ٹیسٹ آ جاتا ہے, تھوڑا مزے کا لگتا ہے کیونکہ میں اس کے اندر چیز ایڈ نہیں کر رہی ہوں اور وداؤٹ چیز بنا رہی ہوں. تو اس کے لیے مجھے تھا کہ تھوڑے چلے میں یہ ڈالتی ہوں تاکہ اس کا ٹیسٹ تھوڑا سا زیادہ مزے کا بنے گا. جی جناب, اس کے بعد آج کل ہمارے ادھر بھی بس عید چل رہی ہے, عید کی تیاریاں. اور ویسے تو ہماری عید کی شاپنگ تو یہاں پہ زیادہ نہیں ہوتی ہے. عید کی شاپنگ میں زیادہ سے زیادہ یہاں پہ میں بس مہندی لے کر آتی ہوں, لیکن ابھی وہ میں لے کر نہیں آئی. انشاءاللہ میرا امید میں نے کل جانا ہے انشاءاللہ لینے کے لیے, وہی عید کی شاپنگ ہوگی. اور باقی کی عید کی شاپنگ بچوں کے کپڑے انشاءاللہ میں آپ کو اپنے نیکسٹ ولاگ میں دکھاؤں گی کہ ہم عید پہ کون سے کپڑے پہن رہے ہیں اور بچوں کے لیے کون سے لیے ہیں, ان کے لیے کیا ریڈی کیا ہے.
اور کہاں سے لیے ہیں، یہ ساری ڈیٹیل میں آپ کو انشاءاللہ اپنے نیکسٹ ولاگ میں بتاؤں گی کہ ہماری عید کی تیاری یہاں پہ کیسی ہوتی ہے اور ہم کہاں سے کرتے ہیں اور کس طرح کرتے ہیں اور ہمیں کہاں جانا پڑتا ہے، یعنی کہ انشاءاللہ یہ نیکسٹ ولاگ جب میں بناؤں گی تو پھر میں آپ کو اس میں ساری ڈیٹیل دوں گی۔ یہ دیکھیں جی بڑی مزے کی میکرونی میری ہو گئی ہے جی ریڈی، اور اس کا کلر دیکھ لیں، اور اس کی کلر بھی بہت پیارا ہے، اس کی شکل بھی بڑی پیاری ہے، اور اس کی ویسے عقل بھی بہت پیاری ہے، بڑی مزے کی بنی تھی۔ اب تو خیر وہ جنہوں نے کھائی ہے وہ تو بتائیں گے، مجھے تو خیر بہت مزے کی لگی تھی اور مجھے اچھا لگا تھا، اور پھر میں نے سوچا چلے جی میں بناتی ہوں جی چنا چاٹ، اور چنا چاٹ بھی بڑی مجھے اچھی لگتی ہے۔ اس دفعہ تو مجھے یعنی کہ رمضان میں نا چنا چاٹ اور ساتھ میں دہی پھلکیاں بہت بہت مزے کی لگی ہیں، یعنی کہ اور میرا جو چیز میں نے دل سے بنائی ہے نا وہ صرف یہ دو چیزیں تھیں جن کو میرا دل کرتا تھا کہ میں بنا لوں، اور وہ ہوتی تھی دہی پھلکیاں اور یا پھر چنا چاٹ، اور ان کے ساتھ جو رول بنائے ہیں بس وہی، اور اس کے علاوہ میرا اور کوئی چیز کوئی نئی چیز کچھ کرنے کو خاص دل نہیں کیا کہ پکوڑے میں نے نہیں بنائے، صرف ایک دفعہ ہی بنائے ہیں جب امی لوگ آئے ہیں، اس کے بعد پھر میں نے کوئی پکوڑے نہیں بنائے، اس طرح کوئی فرائی چیز زیادہ اس طرح نہیں بنائی، صرف اور صرف مجھے تھا جس چیز کو میرا شوق یا میرا دل کرتا تھا نا وہ صرف یہ دو چیزیں ہی ہوتی تھی اور انہی کو میں نے بنایا۔ اس کے بعد جی اس کے اندر میں نچوڑ رہی ہوں جی لیمن، لیمن کو اچھی طرح سے ہم نے اس کا سارا ہی رس بس نکال دینا ہے، اس کے بعد پھر میں نے اس کو مکس کرنا ہے اور ان کو میں نے کنٹینرز میں ڈال دینا ہے، کنٹینر میں ڈال کے مجھے تھا کہ بھی میں ریڈی کر کے رکھوں تاکہ جب میرے میاں آفس سے آئیں تو وہ فوراً سے پہلے اس کو ڈیلیور کر دیں، تاکہ دیر نہ ہو جائے کہیں، کیونکہ آج انہوں نے تھوڑا سا لیٹ آنا تھا، ویسے بھی واپسی پہ آتے آتے تھوڑی سی دیر تو پھر ہو جاتی ہے، بعض دفعہ ٹریفک کا تھوڑا سا کوئی ایشو چل رہا ہوتا ہے یا کچھ، بس تھوڑی سی دیر تو ہو ہی جاتی ہے آتے ہوئے، کیونکہ یہاں وہ تھوڑے سے ڈسٹینس پہ کام کرتے ہیں جی۔ اور یہ میری بڑی مزے کی چنا چاٹ ہو رہی ہے جی ریڈی، اور اس کے بعد میں نے جو چیزیں میں نے ریڈی کی ہیں وہ ہوں گی، اور ساتھ ہی میں نے ان کو کنٹینرز میں ڈال دینا ہے۔ اور آپ سب کی تیاریاں یا عید کی شاپنگ کیسی ہو رہی ہے؟ آج کل جو میں پاکستان میں دیکھ رہی ہوں سب کو بہت ہی زیادہ بنی ہوئی ہے کہ سب کو یہ ہے کہ ہر چیز بڑی شاپنگ ہے، اور مجھے ان دنوں میں پاکستان بہت بہت زیادہ یاد آتا ہے کہ جب اتنی رونق ہوتی تھی، اتنا مزہ آتا تھا کہ میں خود بھی عید کے ان دنوں میں ضرور تھوڑی بہت شاپنگ کرنے جاتی تھی، اور مجھے بڑا اچھا لگتا تھا جب میں اپنے لیے کوئی اسپیشل کوئی چیز یا کچھ چیزیں لینی کہ بھی یہ عید ہے، یا چوڑیاں لینے اسپیشلی جانا، یا اور مجھے تھوڑا سا پرفیومز کا بڑا شوق ہوتا تھا، اور میں نے ہر عید پہ ضرور اپنے لیے تھوڑی سی شاپنگ کرتی تھی، تو وہ تھوڑی سی یعنی کہ جیسے جیسے کوئی ایونٹ آتا ہے نا تو یہ نہیں ہوتا کہ آپ اپنا ماضی بھول جاتے ہیں، میں تو کبھی بھی نہیں بھولی ہوں، اور اکثر شاید یہاں پہ آ کے کچھ لوگ بھول جاتی ہوں، لیکن مجھے تو بالکل بھی نہیں بھولتا، بلکہ جب بھی کوئی عید آتی ہے یا کچھ ایسی کوئی بات ہوتی ہے، یا ایون کہ ہمارے گھر میں اگر میری ساری سسٹرز ادھر آ جائیں ماشاءاللہ سے جمع ہو جائے نا، تو مجھے وہ مومنٹس بھی یاد آنا شروع ہو جاتے ہیں جب میں بھی ادھر ہوتی تھی، اور مجھے اتنا یاد آتا ہے کہ وہ سارا دن پھر جتنے دن وہ ادھر رہتی ہے نا میری بہت اداسی کے گزرتے ہیں یہاں پہ، بس میں خاموش ہو کے کبھی ادھر بیٹھوں گی کبھی ادھر بیٹھوں گی، پھر مجھے یاد آ رہا ہوتا ہے اچھا اب سارے گھر پہ موجود ہوں گے، سارے یہ کر رہے ہوں گے، آپ یہاں آ گئی ہوں گی، بچے آ گئے ہوں گے، وہ یہ کر رہے ہوں گے، بچے یہ کر رہے ہوں گے، آپ یہاں یہ کر رہی ہوں گے، باتیں کر رہی ہوں گی، یعنی کہ بڑا چیزیں یاد آتی ہیں کہ آپ اپنے ماضی سے نکل نہیں سکتے۔ اکثر لوگوں سے میں نے یہ سنا بھی ہے کہ اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں ماضی یاد نہیں آتا یا ہم یاد نہیں کرتے، تو مجھے حیرت ہوتی ہے ان پہ کہ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ آپ کو اپنا پاسٹ یاد نہیں آتا۔ میں نہیں مانتی کہ انسان کا اگر پاسٹ اچھا ہے یا برا ہے جو بھی ہے، اگر وہ اس کو یاد رکھتا ہے اور پھر آگے چلتا ہے، میرے خیال میں وہ ایک کامیاب انسان ہوتا ہے، کہ جب وہ اگر ایک ٹائم پہ اگر اس کے پاس کچھ نہیں ہے اور اللہ پاک نے اس کو نوازا ہے تو اس کو وہ اپنی چیزیں بالکل نہیں بھولنی چاہیے، بلکہ اس کو شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے اس کو نواز دیا ہے، اس کو عطا کیا ہے، یہ تو اس کی رحمت ہے۔ لیکن جب ہم بالکل بھول جاتے ہیں تو پھر ہم آگے کی طرف اگر زیادہ نکل جائیں تو پھر پیچھے اگر آپ نہ دیکھیں تو پھر پیچھے والے تو پھر آپ کو ہی دیکھتے رہ جائیں گے، اسپیشلی آپ کی فیملی، آپ کے بہن بھائی، آپ کے پیرنٹس جو کہ انتظار کر رہے ہوتے ہیں ہم سب کا۔ اور جیسے اب عید ہے تو مجھے اب عید کی ساری فیلنگز یاد آ رہی تھی، ساری باتیں یاد آتی ہیں کہ عید کے اگلے ہی روز ماشاءاللہ سے ساری آپیوں نے آنا ہوتا تھا، اور میں نے ایک بڑا بگ گرینڈ کھانا بناتی تھی، اور میں خود بناتی تھی، اور مجھے بہت اچھا لگتا تھا۔ اور پھر پہلے ایک سسٹر آتی ہیں اپنے بچوں
بچوں اور میاں کے ساتھ پھر اگلی سسٹر آتی تھی، پھر اگلی سسٹر آتی تھی، یعنی کہ بڑا مزہ آتا تھا ہمیں. اور شام تک ماشاءاللہ سے ساری ہم پورے ہو جاتی تھی جو شادی شدہ تھی، کیونکہ تب میں ہی کنواری تھی. اور بس جب سارے اکٹھے ہو جاتے تھے تو پھر ایک بڑا ہمارے گھر دسترخوان لگتا تھا، بڑی بڑی جو صفیں ان کو کہتے ہیں نا وہ بچتی تھی، کیونکہ اتنے سارے ماشاءاللہ لوگ ہوتے تھے ڈائننگ ٹیبل پہ، تو کوئی بھی پورا نہیں آ سکتا تھا، اس لیے پھر ہم اس کو وہ کہتے ہیں نا محمدی دسترخوان لگتا تھا، یعنی کہ ہم فلور پہ لگاتے تھے. اور پھر ماشاءاللہ سارے میلز ایک سائڈ پہ بیٹھتے تھے، ساری آپیاں ایک سائڈ پہ ہوتی تھی، بچے ایک سائڈ پہ ہوتے تھے. تو بڑا ہی خوبصورت سین تھے وہ، جو کہ مجھے بہت زیادہ وہ یاد آتے ہیں. اور پھر مجھے بڑا اچھا لگتا ہے ان کو یاد کر کے. پھر میں کبھی اداس ہو جاتی ہوں، کبھی خوش ہو جاتی ہوں، کبھی سوچتی ہوں. بس یعنی کہ یہ نہیں ہوتا کہ بھی آپ اس چیز سے نکل پاتے ہیں، ایسا نہیں ہوتا. میرے ساتھ تو خیر ایسا نہیں ہوتا، کہ شاید کچھ لوگ بڑی جلدی بھول جائیں تو ایک الگ بات ہے، لیکن میرے خیال میں بڑا مشکل ہوتا ہے کہ جب آپ کے سامنے کوئی سچویشن آئے، یا عید آئے، یا کوئی ایسا ایونٹ آئے، یا کچھ بھی ہو، کہ جب آپ کے لمحات اچھے گزرے ہیں، یا ایون کہ اگر نہیں بھی اچھے گزرے تو بھی یاد آ جاتے ہیں. میں تو اس صورت میں بھی یاد کر لیتی ہوں کہ انسان کو شکر ادا کرنا چاہیے اللہ کا، کہ اگر اس ٹائم پہ نہیں تھا تو اللہ نے اس ٹائم پہ آپ کو کس چیز سے نواز دیا. یہ بھی اللہ کا کرم ہے، اللہ کا فضل ہے. اور اللہ پاک ہمیں اپنی حفظ و ایمان میں رکھے، اللہ پاک ہم سب کو نظر بد سے محفوظ رکھے، اور ہم سب کی حفاظت فرمائے. کیونکہ کچھ چیزیں انسان کے ساتھ ساتھ چلتی رہتی ہیں، اور وہ آپ کو اس کے ساتھ ساتھ ہی ہوتا ہے. اب دیکھیں جی، باتیں میں اتنی لمبی شروع کر دی ہیں کہ اب ساتھ ساتھ میں افطاری بھی لگا رہی ہوں، اور میرا ولاگ بالکل ختم ہونے والا ہے. تو اب بھی میں نے دیکھا ہے کہ اب میں اپنی بات کو بالکل وائنڈ اپ کر رہی ہوں. اللہ پاک ہم سب کو خوش و خرم اور آباد رکھے، اور ہم سب کو اچھی اور مزے کی عید منانے کی توفیق دے. انشاءاللہ ایک نئے ولاگ کے ساتھ دوبارہ سے پھر سے ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.